اور یہ دونوں دوست اللہ کرے گا ان فیوچر پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف امیدوار ہوں گے بلکہ پیپلز پارٹی کے اہم کہیں عہدوں پہ بھی انشاءاللہ یہ براجمان ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی نیوٹرلائز کرے گی۔ میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں ان حالات میں کہ آج 4-5 کینڈیڈیٹ شاہ صاحب کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، میں انہیں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا یہ 25 سیٹوں پہ صفائی ہو جائے گا۔ اگلی گورنمنٹ بھی انشاءاللہ اسی طرح کولیشن گورنمنٹ ہوگی، ہم سب مل کے پاکستان کی، اس ملک کی، اس ضلع کی خدمت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ڈویژنل قیادت اور ڈسٹرکٹ قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام صحافی برادری، ہمارے بڑے بھائی ایم ڈی جبیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، میاں خورشید صاحب اور ان کی جو ٹیم یہاں پہ تشریف لائے، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے، پوری دنیا میں جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر ایک پارٹی میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیادت ملکی مفاد کے خلاف جا رہی ہے، یا اس کی جو طریقہ کار ہے یا جو حکومت کرنے کا انداز ہے، اگر اس میں کسی بندے کو اس میں اختلاف رائے ہے تو وہ اس کو یہ جمہوریت حق دیتی ہے کہ وہ اس کے اپنے اختلاف رائے کا ضرور اظہار کرے۔ اس کی مثال میں دوں گا کہ آج سے تقریباً صرف کوئی 20-25 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے انگلینڈ میں بھی جو پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، ان کی اپنی پارٹی نے ان کے خلاف عدم اعتماد کیا اور وہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی، اور ان کے تقریباً 100 سے زائد اراکین نے قومی اسمبلی نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف سے منتخب ہوا تھا، اور میرے ایم پی اے سید سفیان شاہ صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے منتخب ہوئے۔ 3.5 سال کا جو دور گزرا، اس میں ہم نے بارہا اپنی قیادت کو، عمران خان صاحب کو مختلف مواقع پہ یہ بتاتے رہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ہماری عوام جو ہے وہ بے پناہ مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں مہنگائی کا پہلو بھی تھا، اس میں اور بھی بہت سارے نتائج تھے حکومت کرنے کے انداز بھی۔ تو ہم بارہا پارلیمنٹری میٹنگ میں ان کو بارہا اس چیز کا اظہار خیال کرتے رہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خان صاحب کو کبھی بھی ان لوگوں کے قریب نہیں ہونے دیا جو صحیح طور پہ سیاسی لوگ ہیں۔ میری جب آخری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ کی، انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب ہم آپ کو 1-1.5 سال سے بار بار آپ کو درخواست کر رہے تھے کہ آپ کے گرد جن لوگوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے وہ آپ کو اصل سیاسی قیادت سے دور کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو عرض کی کہ سر 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے 6 حلقوں میں واحد امیدوار تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو کامیاب ہوا تھا۔ نہ صرف میں کامیاب ہوا، میرے دونوں ایم پی اے بھی پاکستان تحریک انصاف سے کامیاب ہوئے، لیکن میں نے کہا سر شاید آپ کو میرا نام بھی صحیح طرح نہیں آتا، جبکہ آپ کے گرد ان لوگوں نے گھیرا تنگ کیے رکھا، آپ کے گرد ہوتے تھے جن کا پورے پاکستان میں کوئی حلقہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے یہ بات ایڈمٹ کی، یہ میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے بہت زیادہ سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن مہربانی کریں آپ مجھے موقع دیں، آپ واپس آئیں۔ لیکن میں نے خان صاحب کو کہا کہ سر اب ہم بہت دور جا چکے ہیں، اب جن دوستوں نے مل کے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جو ہے ہر صورت تحریک عدم اعتماد میں، چاہے ہمیں ڈی سیٹ ہونا پڑ جائے، چاہے ہمیں نااہل ہونا پڑ جائے، لیکن اب ہم جو ہے وہ اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہمارا پیچھے واپس آنے کا کوئی ممکن نہیں ہے راستہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں رہتے ہوئے اپنی قیادت کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس کا افسوس سے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل غلط انداز میں اس کا پروپیگنڈا کیا، اور میں اور میرے ساتھ جتنے لوگ جنہوں نے اختلاف رائے کیا، سب نے پبلکلی آ کے حلف دیا تھا کہ ہم نے صرف اختلاف رائے کیا ہے، ہم نے اس تحریک اعتماد میں کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میں اب بھی حلفاً کہہ رہا ہوں میڈیا کے سامنے
خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور مجھے جہاں تک علم ہے کسی بھی رکن پارلیمنٹ نے کسی سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قیادت نے بارہا یہ بات بار بار دہرائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارا دن وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، سارا دن وہ مذہب کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے منہ سے بھی کہہ دے، حلف تو دور کی بات، اگر منہ سے ہی وہ حلف کا کہہ دے کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کے بعد اگر اس کے اوپر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج چونکہ ایک موقع تھا تو میں نے یہ کہا، اسی سلسلے میں سید سفیان شاہ صاحب نے بھی جو ہے میری ہی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا بھی یہ اپنا فیصلہ تھا بغیر کسی زبردستی کے، یہ ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا، اور اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان کو اس سیٹ سے 10 یا 20 سیٹ ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے علاقے کی عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ان کی سیاسی سوچ تھی اس کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں یہ 20 سیٹ ہوئے، اور اس کے بعد ہم پھر عوام میں جا رہے ہیں، کیونکہ سیاسی لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ عوام میں جاتے ہیں اور عوام سے مینڈیٹ لے کے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری یہ گزارشات تھی کہ میں اور میرے طرح کے جتنے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف، اچھا اس میں ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کہ ہم لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے تھے کہ جنہوں نے اپنی لیڈرشپ کے خلاف کیا، لیکن بہت سارے ہمارے اتحادی بھی تھے جن میں MPM بھی تھی، جن میں BAP پارٹی بھی تھی، جس میں اور بھی بہت ساری پارٹی تھی، انہوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ 3.5 سال کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی تھی اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور جس کی وجہ سے یہ عدم اعتماد ہوئی، جس کو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے خان صاحب نے اس کو بالکل ہی غلط رنگ دیا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، سب سے پہلے ان کی پالیسیز نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اس کے بعد ان کی تقریروں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا، ہماری عوام کی اخلاقیات کو تباہ کیا، اور اس کے بعد اب موجودہ وہ جو پاکستانی فوج اور ہماری عسکری قیادت کے خلاف جس طرح سے انہوں نے پلانڈ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج تک پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک کسی نے یہ حرکت نہیں کی، کیونکہ پاکستان کی سالمیت اور اس کی خود مختاری اور پاکستان کی بقا، اس کا ضامن پاکستانی فوج ہے جس نے ہمیشہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی، اور جب بھی ہمارے ملک پہ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو یہی فوجی جوان تھے جنہوں نے جا کے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ پاکستان دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ایک کیس کے سلسلے میں نااہل ہوئے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو صرف اس بات پہ پرائم منسٹرشپ چھوڑنا پڑی کہ عدالت نے کہا کہ آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ 2 منٹ آپ کھڑے رہے، لیکن کسی بھی پاکستانی قیادت، کسی بھی سیاسی جماعت کی قیادت نے آج تک وہ کردار ادا نہیں کیا جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خان صاحب نے کیا۔ اور اس میں یہ جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ سارا پیڈ پروپیگنڈا ہے، اور اس میں خان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو پہلے دن سے انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے خرچے پر رکھی ہوئی تھی، یہ سارا ان کا ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ جس کا مقصد صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو کمزور کرنا ہے۔ اور اب میں یقین کیجیے گا کہ میں اس بات کو کہنے میں حق بجانے دوں کہ خان صاحب کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت آئے تھے،
اسی بیرونی ایجنڈے کے تحت انہوں نے 3.5 سال اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا، اور اب بھی اسی بیرونی ایجنڈے کے تحت وہ اپنے جو کار فرما ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں خان صاحب کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، اور ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو پاکستان کی حفاظت کرنا ہے. بہت شکریہ.